اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم ثبت قلوبنا علی دینکا۔ بے شک اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ 30 نمبر آیت پہ آ جائیے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو وہ نہ تو 1 منٹ آگے ہوگی نہ 1 منٹ پیچھے ہوگی۔ اب جو آیت آ رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ہے کافروں نے یا کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ، ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم بِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن پر، ولا اور نہ ہی بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس جو اور اس سے پہلے ہاتھوں میں تھا، یعنی تورات۔ اب دیکھیے تورات جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں کہ آپ ایک نبی اللہ جی بھیجیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں تورات کا ذکر اس طرح آیا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو جو کافر لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ہی جادو ہیں، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، نہ تو ہم قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ہم اس سے پہلے جو تورات موجود ہے جس میں دی گئی ہیں بشارتیں حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ جی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں ہی آسمانی کتابیں ہیں، اور جو قرآن ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے تورات کو نہیں دیکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بے شمار تحریفات کر دی گئی ہیں اور ہر نسخہ الگ ہے اس کا، جبکہ قرآن میں ایک زیر زبر پیش کی بھی کوئی تفریق موجود نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک بار کہ یورپ میں 100 نسخے قرآن کے اکٹھے کیے گئے تو کسی ایک میں بھی اوپر نیچے زیر زبر کی بھی تفریق موجود نہ تھی، جبکہ 35 نسخے تورات کے جمع کیے گئے اور ہر نسخہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ وہ تمام احکامات جو تورات میں موجود تھے اور ہماری شریعت میں بھی ان کو برقرار رہنا چاہیے تھا، وہ اللہ کے نبی نے ویسے ہی شریعت میں قائم رکھے، جیسے مرتد کا قتل، رجم کی سزا، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن تورات میں موجود تھی، اور حضور نے بھی اس کو جاری رکھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ جاری رہی، اور اہل تشیع کے علاوہ تمام مکاتب فکر
اس بات پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم یا سنسار کرنا ہے۔ اصل میں قرآن نگران ہے، کسوٹی ہے تمام پرانی کتابوں پر، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں وہ مخصوص مدت کے لیے تھیں، لیکن کلام پاک قرآن جو ہے وہ مخصوص مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت دائمی ہے، ہمیشہ قیامت تک وہ یہی قرآن کا نسخہ جاری و ساری رہے گا۔ وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم موقوفون کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، یرجیو، لوٹائیں گے، بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کی باتیں دوسرے کی طرف، مطلب دوسرے پر الزام تراشی، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا، یہ ہوگا۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، استکبروا، جو بڑے ہیں، ولولا انتم کننا مومنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ یہ اشارہ ہے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف کہ حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے آپ نے طرح طرح کے طریقے آزمائے، چنانچہ قیامت کے دن ان کے عوام ان کو کوس رہے ہوں گے۔ 32 آیت میں دیکھیے، یہاں 31 آیت ختم ہوئی۔ قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کہیں گے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو چھوٹے ہیں، انحن صددناکم، ہم نے تم کو روکا تھا، عن الہدی، ہدایت کے راستے سے، بعد اذ جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم ہو۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے تو باتیں کی تھی، نہ آتے تو تم خود مجرم ہو۔ یعنی اللہ جی نے وضاحت کر دی ایک دوسرے پر الزام تراشی کس طرح ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس پر کمزور لوگ یہ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ تمہاری رات دن، لیل و نہار میں مکر، سازشیں چل رہی تھی کہ تم خود رات اور دن ہر وقت حضور کے مخالف، قرآن کے مخالف، اللہ کی ہدایت کے مخالف سازشیں کر رہے تھے۔ استامروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے مقابل کسی اور کو ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے پھر ندامت کو۔ وَلَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی ایک شرمندگی ہوگی، ایک ندامت ہوگی اس وقت، لیکن اس وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا أَغْلَالًا فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے گلے میں طوق ڈال دیے ہیں۔ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو حل یجزون جزا سے، ان کی سزا، جزا یہی ہے، جزا کا لفظ عربی میں سزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے اور کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے جو یہ عمل کرتے تھے کہ ان کے گلے میں توق ڈال دیے جائیں۔ سو ہم نے ان کے گلے میں ایسے توق ڈال دیے ہیں کہ اب یہ گردنوں کو اپنی ہلا بھی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 34 پہ آ جائیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، ہم نے نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کوئی بھی خبردار کرنے والا بستی میں، الا ہاں مگر کالا کہا مترف ہوا وہاں کے خوشحال آسودہ لوگوں نے، انا بما ارسلتم، ہم تو وہ جو اس کو تو نے بھیجا ہے، بکافرون، اس کا انکار ہی کریں گے۔ یہاں بھی اشارہ امیر لوگوں کی طرف ہے، آسودہ حال لوگوں کی طرف ہے، سرداروں کی طرف ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ وقالو 35 نمبر آئے، اور انہوں نے کہا نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد میں کثرت رکھتے ہیں، وما نحنو معذبین، تو ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی مال اور اولاد کی کثرت ضمانت اس بات کی ہے کہ رب نے ہمیں نوازا ہوا ہے، اب رب کے اس نوازنے کو اللہ کا مطلب یہ ہے رب ہم سے بہت خوش ہے، ہم خوشحالی میں ہیں جب ہمارے پاس مال بھی کثرت سے ہے، اولاد بھی کثرت سے ہے، تو ہمیں عذاب بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ کل آپ فرما دیجئے ان ربی، یہ کہ میرا رب بے شک یبسط الرزق، بڑھا دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کا وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے تنگ محدود کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہمیں یہ بتایا گیا 36 نمبر آیت میں، کثرت اولاد اور کثرت اموال عذاب کو دور نہیں کر سکتے، اور یہ نشانی اس بات کی نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی ہے، بلکہ رب کے راضی کرنے کے لیے ہمیں آمنو وعملوا الصالحات پر چلنا ہوگا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، کہ ہمیں اولاد اپنے پیچھے پڑا ہے کہ نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ کوئی اور رشتہ کام آئے گا، سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہمیں عذاب سے بچا لے؟ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مال اور اولاد دونوں ہی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اپنے پیچھے پڑا تھا ایک کوئی شخص تمام دنیا کی متاع اور پھر اتنی ہی اور متاع اگر اللہ کو دے کر فدیہ میں یہ چاہے گا کہ اس سے عذاب ہٹا دیا جائے تو یہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا، یوم لا تجزی نفس عن نفس من شیء ولا یقبل منها، کوئی بھی سفارش، کوئی بھی فدیہ کسی طرح کا قبول نہ ہوگا، اور کوئی فرد کسی دوسرے فرد کے کام نہ آئے گا۔ پھر آپ اس کو بھی یاد کریں کہ اللہ کے حبیب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں
کہ آج مجھ سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے یہاں مجھے کچھ تمہارے معاملے میں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ پھر آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے، حضرت لوط کی بیوی اور اسی طرح حضرت نوح کا بیٹا، پھر اسی طرح بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، کیا کوئی اپنے ساتھی کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو عذاب سے بچا پایا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم جو اللہ کے اتنے جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ قرآن میں ہر جگہ ان کی تعریف ہی کرتا ہے، آج تک ہم سب ان کی سنتوں پہ حج کے دوران عمل ہی کرتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں وہاں بھی ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی کہا اللہ نے کہ مجھ سے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا۔ تو اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے بجائے کثرت اولاد اور کثرت مال کے۔ ہاں، وہ مال جو حق ذرائع سے اللہ نے ہمیں دیا، اس مال کو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو وہ باعث نجات ہو سکتا ہے، وہ بھی جب اللہ چاہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، دونوں میں انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، کیونکہ ہمیں اس نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائش کر کے جان لے، چھانٹ دے کون ہم میں سے اللہ والا ہے، کون اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے، اور کون ہم میں سے ایسا ہے جو آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ مومن کو دو ہی کام کرنے ہیں، یا شکر کرنا ہے کثرت اموال و اولاد میں، اور جب یہ نعمتیں نہیں ہیں تو پھر صبر کرنا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ 37 نمبر آیت نے کہا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، مال اور اولاد دونوں چیزیں ایسی نہیں جو تمہیں مرتبے میں ہمارا قرب عطا کر دے، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ ایمان لے آؤ اور صالح عمل کرو۔ دیکھیے، دو لفظوں میں اللہ جی نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ آمنا، اللہ کی ذات کا ادراک و عرفان، اور عملہ صالحہ، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ جو احکامات اس کے اندر آئیں گے، لا تفسدوا فی الارض، اسی طرح اور سارے، اس میں عمل صالح آ جائے گا۔ ہر جگہ جہاں نماز کا ذکر آیا، وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ کو اگر تیسرا پارہ یاد ہے تو پہلے رکوع میں یہ اللہ جی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا، پھر اس میں ایک پودا نکلا اور اس پودے پر 7 بالیاں اگی، اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوئے، اور پھر اللہ اپنے فضل سے اس کو اور بھی بڑھا سکتا ہے، یعنی 70 گنا، 700 گنا، اور پھر اس سے بھی زیادہ وہ اپنے فضل سے اس کو بڑھا سکتا۔
فاولئک، کون لوگ؟ یہ جو اوپر آمنا وعملوا الصالحات میں ہے، یہ وہ لوگ، لہم، ان کے لیے، جزاء الضعیف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کی جزا دگنی ہوگی، دگنا اجر ہوگا، ایمان بھی لائے اور صالح اعمال بھی کیے تو دگنے اجر کے مستحق ہو گئے، اس لیے جو انہوں نے عمل کیے اس کے معاوضے میں وہ اونچے والا خانوں میں امن و سکون سے رہیں گے۔ بات جنت الفردوس کی ہو رہی ہے کہ وہاں امن و سکون میں، بلند بالا خانوں میں، غرفات سکون سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی عذاب محضرون، اور وہ لوگ یسونا صحیح سے کوشش میں ہے ان فی آیاتنا کہ ہماری آیات کو معاجزینا شکست دے دیں، نیچا کر دیں، ناکام کر دیں، عاجز کر دیں، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آگے کہا کل، فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، ابھی پہلے بھی یہ آیت پڑھی ہم نے، جس کا چاہے رب رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے محدود کر دے، تنگ کر دے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اب جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ لوٹا دیتا ہے آپ کی طرف۔ دیکھیے ابھی میں نے جو بات بیان کی، اللہ تعالی خرچہ کرنے والوں کو دنیا میں بھی تنگی نہیں دیتا اور آخرت میں تو اس کا بے بہا انعام اس کو دینا ہی ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ ٹینکی کو خالی کریں گے تو ٹینکی دوبارہ سے بھر جائے گی۔ چھوٹی سی ایک بات میری ذاتی ہے کہ میں نے جب گھر 3 دفعہ 4 دفعہ گھر تبدیل کیا، سب کچھ نکال دیا، چند چیزیں رکھ دی، اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھر دیا، تو ایسا اللہ جی خود کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرا چھوٹا والا بچہ تمام اپنے کپڑے نکال کے لے گیا اور اپنے آفس کے تمام لوگوں میں بانٹ دیے، تو ان بچوں نے کہا سر جی یہ واپس سے نہیں لے لو گے، یعنی اچھا لباس۔ تو بات کا مقصد کیا ہے؟ دل کو بڑا کیجئے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں دل کھول کر غریبوں کے لیے اپنے حلال مال میں سے ان کی مدد کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اس نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اتنا خرچہ کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں واپس لوٹا دوں۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ جی 40 نمبر آیت پہ آ جائیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ثم، جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، ثم، پھر، یقول، وہ فرمائے گا، للملائکتی، فرشتوں سے، اہؤلائی ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے؟
تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ یہاں یہ یاد رہے کہ عرب کے لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا اور ان کو یہ سمجھ کے ان کی پوجا کی جاتی تھی. تو فرشتے جواب دیں گے قالو سبحانک، اللہ جی آپ پاک ہیں، ولینا آپ ہمارے ولی ہیں، من دونہم ان کے سوا، یعنی ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا مولا تو اللہ جی صرف آپ ہیں، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا. بلکانو، آپ کو اگر یاد ہو تو حضرت عیسیٰ جب اپنی قوم کے آگے آ رہے تھے، آئیں گے روز حشر، تو اللہ جی ان سے پوچھیں گے کیا ہے عیسیٰ آپ نے ان کو کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری پرستش کرو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اللہ پاک آپ کو بہتر پتا ہے، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ یہ بات میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا نہیں، میں تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں آپ کا بندہ ہوں. اور یہی وہ لفظ جو آپ نے پہلی دفعہ جھولے میں کہے تھے چند دن کے بچے نے، انا عبداللہ، کہ میں بس اللہ کا بندہ ہوں. بلکانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے. وَأَكْثَرُهُمْ، اور زیادہ ان کی اکثریت، بہم مومنون، انہی پر ایمان رکھتی تھی. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن لا یملک، کوئی اختیار نہیں رکھتا ایک دوسرے کے لیے نفع بخش یا نقصان دینے کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کے عذاب کا مزہ، التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. 43 میں کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، ما ھذا الا رجل یرید، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یرید چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ اما کانا یعبدو آباؤکم، ہم کو روک دے اس عبادت سے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی جو آباء و اجداد کرتے ہیں اسی کو کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک. لیکن اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد صراط مستقیم پر ہو. دیکھنا یہ ہے اللہ کے احکامات کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اور اس پر چلنا ہے. آباء و اجداد کے رسومات اور رواج جو ہے ضروری نہیں قرآن کے مطابق ہوں. جب وہ کوئی بھی کام قرآن سے ٹکراتا ہے، اللہ کے حکموں سے ٹکراتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں حکم یہی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے بس وہ کرنا ہوگا. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ ہے افک، جھوٹ، مفترا، گھڑا. کیا؟ قرآن. دراصل قرآن کا
جو ہے نا کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، جو کہ انہوں نے خود جھوٹ موٹ گڑ کے کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جب وہ لما جاءہم ان کے پاس آ گیا کہا ان ھذا الا یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے سحر مبین کھلا جادو کے۔ دیکھیے یہ دونوں الزامات اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے تھے۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ ایک جھوٹ گڑا ہوا ہے، خود گڑا، دوسرا یہ کہ یہ جادو ہوا، اور تیسرا ایک اور الزام لگاتے تھے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ کیا جنون ہو گیا ہے آپ کے ساتھی کو، جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر سے ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہمیں جدید تخلیق کر دیا جائے گا، کیسے ممکن؟ یہ کہہ رہے تھے۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُطُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتاب نہیں دی، ماں نہیں آتَيْنَاهُمْ دی، من کتب کتابوں میں سے کوئی بھی، یدرسونہا جنہیں یہ درس سے پڑھتے ہوں، یعنی ہم نے کسی کتاب میں یہ نہیں بتایا ان کو کہ یہ جادو ہے یا یہ افطرا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں انہوں نے خود سے کیسے گھڑ لی ہیں؟ کوئی ایسی کتاب ہم نے نہیں دی کہ لات منات عزا وغیرہ کے خصوصی اختیارات ہیں، ایسی ہم نے کوئی کتاب ان کو نہیں پڑھائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے ان سے پہلے ان کی طرف کوئی نذیر ڈرانے والا بھیجا۔ یاد رہے حضرت اسماعیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 3000 سال کا عرصہ ہے، جس میں بنو اسماعیل کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اللہ کے حبیب سے پہلے حضرت اسماعیل ہی نبی تھے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جن کی نو کی قربانی پیش کی گئی تھی، جن کی تمام سنتیں ہم حج کے دوران ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ جی یہاں بتا رہے ہیں کہ 3000 سال سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی ڈرانے والا ہم نے نہیں بھیجا، تو وہ حجت پوری ہو رہی ہے کہ ایک ڈرانے والا ہم نے بھیج دیا ہے، اس کی بات مان لو، اور اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر تم مغصوبوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ فَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، لوگ آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو یاد رہے جو پہلے نبی آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا ہی گیا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بنی پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ان کی جو شان و شوکت تھی وہ کیا تھی؟ بے تحاشا مضبوط قوم، اور جو سردار ران قریش ہے وہ تو ان کے اشر و عشیر بھی نہیں ہے، اتنی اعلیٰ ثقافت والی آپ نے کل پڑھا تھا قوم سبا کا واقعہ،
کہ کیسے اللہ جی نے ایک خوشحال قوم کو آنن فانن دیکھتے دیکھتے ہر چیز سے محروم کر دیا. تو اللہ جی یہ بات بتا رہے ہیں یہاں کہ ان کا روب دبدبا شان و شوکت قوم سمود کی، قوم عاد کی، فرعون کی بے تحاشا تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ تو یہ قریش اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ فقط سبو رسول، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فکیف کان نکیر، تو پھر میری پکڑ کیسی ہوئی ذرا یاد کر لو. کل 46 انما اعیذکم بواحدات، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میں بس ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں یا ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. اعیذکم، ایک نصیحت میری یاد رکھو. اب وہ کیا بات ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، یہ کہ تقوموا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. کیسے؟ دو یا ایک، پھر تم غور و فکر کر. اب دیکھیے، دو یا ایک، ڈھیر سارے نہیں. جب آپ ڈھیر سارے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی بات گم ہو جاتی ہے ہر ایک کی رائے کے اندر. جو مقدم فیصلے جن میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ڈھیر سارے لوگ نہیں ہونے چاہیے. اللہ جی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دو دو کھڑے ہو جاؤ اور سوچو، غور کرو، کیا موروثی عقائد جو ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بہتر ہیں. اور ذرا غور کرو، کیا ما بصاحبکم من جنتی، کیا تمہارے ساتھی جو ہے اس کو کوئی جنون ہے، عارضہ ہے؟ ذرا سوچو. اگر کسی شخص پر جنون ہوتا ہے تو وہ تو نظر آ جاتا ہے، تو آصف زدہ تو نہیں ہے وہ، بلکہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود گڑھ کے لے آئے ہیں، یہ آپ اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں. آپ نے ان کو صادق اور امین کہہ کے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم، وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ڈرانے والے. بینا یدیہ، درمیان اس کے عذاب شدید، عذاب کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک نبی کو آپ کی طرف بھیج دیا ہے بشیر و نذیر بنا کے، جو آپ کو ڈرا رہا ہے عذاب سے. 47 میں کہا قل، آپ کہیے ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں سوال نہیں کرتا. قل کہیے ما نہیں، سألتکم تم سے سوال کرتا، من اجر کسی اجر کے، فہو لکم وہ تمہارے لیے ہے. یعنی رکھو اپنے پاس. لالچ جو دے رہے تھے اللہ کے نبی کو کہ آپ جائیداد لے لو، آپ کچھ اور بات لے لو، آپ کو حکومت چاہیے تو وہ لے لو، لیکن آپ تبلیغ سے باز آ جاؤ. تو یہ نا سخت نفی کا انداز ہے کہ میں نہیں چاہتا کیا رکھو. یہ وہ انداز ہے کہ نہیں میں تم سے سوال کرتا، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو اس میں
معاوضہ طلب کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے فرعون کا قصہ پڑھا تھا تو جادوگروں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ ہمارا انعام، تو اس نے کہا تھا ضرور انعام ملے گا، آپ میرے مقربین میں ہوں گے اور جو تحفے تحائف ہیں وہ الگ ہوں گے. تو یہاں اللہ جی نے کہلوا دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا اللہ، میرا اجر تو بس صرف اللہ کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یقیناً وہ ہر ایک پر نگران ہے. 48 قُلْ إِنَّ رَبِّي یکسف بالحق، کہہ دیجئے بے شک میرا رب ضرب لگاتا ہے حق سے. کس کو؟ باتیں. علام الغیوب، وہ خوب غیبوں کو جاننے والا ہے. علام علم ہے اس کو، غیوب تمام غیب چیزوں کا. کل جال حق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے. وما یبدی الباطل وما یعید، نہ تو ابتدا میں باطل نے کچھ کیا اور نہ ہی وہ اس کا اعادہ کرے گا. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ ابتدا میں بھی ہمیں قرآن نے بتایا کہ اللہ نے بندے کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا. تو یہاں اللہ جی نے کہہ دیا تمہارے بت، تمہارے مردے، تمہارے کوئی بھی سورج چاند ستارے جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ سب باطل ہے، اور وہ نہ تو ابتدا میں کچھ تخلیق کر سکے ہیں اور نہ کبھی آئندہ کر پائیں گے. دوہرا بھی نہیں سکتے، آدھا بھی نہیں کر سکتے. کل آپ فرما دیجئے 50 نمبر، ان دللت فانما ادل علی نفسی، اگر میں دلل بہک گیا ہوں، گمراہ ہو گیا ہوں، راستے سے بھٹک گیا ہوں، فانما ادل علی نفسی، تو اس کا وبال تو میری اپنے اوپر ہی، میری جان پر ہی ہوگا. وَإِنْ هَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا یوحی، یہ اس وحی کے طفیل ہے، الیہ ربی، جو میرے رب نے میری طرف کرتا ہے، انہ سمیع قریب، وہ قریب سے، بہت قریب سے سننے والا ہے. پتہ ہے نا آپ کو انا حبل الورید، کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب. تو اللہ جی نے حضور کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر میں گمراہی پہ ہوں تو پھر اس کی سزا مجھے ہی ملے گی نا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس لیے ہوں کہ میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے. یعنی ایک متوازن انداز بیان، ایک خوبصورت طریقہ سمجھانے کا کہ تم یہ غلطی کرو گے نا تو پھر اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی، اور اگر میں یہ غلطی کر رہا ہوں یا مجھے یہ فائدہ اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کا انعام بھی مجھے ہی ملے گا. 51 وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں اس جب فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، سبحان اللہ، انسانوں کی گھبراہٹ، فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب نہ، فوت کا مطلب لفظی جو ہوتا ہے نا نکلنا، وہ ان سے نکلا نہ جائے گا. یعنی قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے نا کہ جب گھبراہٹ طاری کر دی جائے گی، اللہ جی قیامت کا زلزلہ بھیج دیں گے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے.
سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اسی کی گھبراہٹ کا ذکر ہے کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہے، کوئی نہ نکل پائے گا۔ وَأُخِذُوا، پکڑا جائے گا، من مکان قریب، قریبی جگہ سے۔ 52 میں کہا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَا لَهُمْ تَنَاوُشُ، نہ ان کی رسائی ہو پائے گی تب، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی وہ بعید اتنے دور چلے گئے ہوں گے کہ ایمان لانے کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا اور وہ ایمان تک پہنچ ہی نہ پائیں گے۔ یہ بھی ہم نے ٹاپک کل پڑھا تھا کہ بعید کا کیا مطلب ہے، کہ واپس بھولا ہوا گھر نہیں آئے گا۔ وقت کا فرق 53 میں تو پہلے انہوں نے کفر کیا بہی، اس سے، من قبل پہلے، یکذفون بالغیب، غیب کے بارے میں تیر تکے جھٹلاتے رہے، الٹ پلٹ باتیں کرتے رہے، من مکان بعید، دور سے بیٹھے ہوئے ہی۔ تو یعنی وہی بات کی جا رہی ہے نا کہ انکار کر دیا تھا، اس کے بعد کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی ضرور کو نعوذ باللہ مجنوں کہتے تھے، کبھی کہتے تھے انہوں نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ یکذفون، اور غیب پر ایمان انتہائی، اللہ پر ایمان ہی غیب ہے، تو وہ یہ غیب کے ایمان کو جھٹلاتے رہے دور بیٹھ کے اور بیکار باتیں کرتے رہے۔ وَقِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یشتہون، اور آڑ کھڑی کر دی، دیوار کر دی ہم نے ان کے اور ان کی من پسند، یشتہون، اشتہا چاہنا، جو بھی ان کی چیزیں من پسند کی تھی ان کے درمیان، یعنی وہ جو دنیا میں کفر کرتے رہے، صاحب ایمان نہیں ہوئے، تو وہ جنت کی وہ نعمتیں جو ان کی خواہش تھی ان سے بعید کر دیے گئے، دور کر دیے گئے۔ کما ہوئلا بے اشیائہم من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسے کام کرنے والوں کا اختیار تھا، یعنی من قبل، کما ویسا ہی، ہوئلا عمل کیا گیا، بے اشیائہم اسی کی طرح کا، من قبل یعنی بات کیا ہے، مغضوب قوموں کے ساتھ جو عمل کیا گیا تھا وہی عمل ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، یہ دوزخ کے حقدار ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ اضطراب والے شک میں پڑے رہے تھے، یعنی واضح طور پہ اللہ کی ذات کا عرفان نہیں رکھتے تھے، ٹال مٹول میں لگے رہے، اور شک شبہات انسان کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ آپ نے جب قرآن شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ جی نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اس قرآن میں، سو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔
سورہ فاتر. جی الحمدللہ، یہ بھی الحمد سے شروع ہونے والی سورت ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. چلیں ٹھیک ہے، سورہ فاتر انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا ذکر ہے، اس میں ٹاپک بدل رہا ہے، اور الحمد سے شروع ہونے والی آخری سورت ہے. بہرحال الحمدللہ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.